دنیا میں آئے کے بعد اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی، پڑھو اللہ کے نام سے، کہ اللہ تمہیں علم کی دعوت دیتا ہے۔ 800 سال تک کے اسلام کی ایک بہت عظیم حکومت رہی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ہم زوال کی طرف آئے اور آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک ایسی قوم ہمیں دشوار رہی ہے جن کو خود رہنے کا طریقہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنے دین سے اس قدر بیزار ہو چکے کہ ہم نے جو ایک ہمارے اصولاً چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایمان، اس کے بعد پاکی، اس کے ناپاکی، ان کے احکامات بھی نہیں جانتے۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کو غسل کا طریقہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم آج سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے درمیان میں ایک درس کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اس میں غسل، وضو، نماز کے فضائل بتائے جائیں گے انشاءاللہ اور اس کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید آپ سے نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم میں سے کئی لوگ جو ہمارے بیچ تھے وہ ہو گئے، آج نہیں ہمارے ساتھ، اور ان کی عمریں بہت زیادہ نہیں تھی۔ اگر ہم ہمارے پاپا بھائی کو یاد کریں، بہت زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، بہت کم عمر میں ہمارے ساتھ چلے گئے۔ ایسے کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ کے جکڑ لے گی، کبھی بھی ہمیں موت کا شکنجہ دبوچ لے گا اور پھر ہمیں اس دنیا سے رخصتی ہوگی۔ لیکن جب رخصتی ہوگی تو ہماری سب سے پہلی منزل کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے تمہاری سب سے پہلی منزل ہے۔ میرے دوستو ذرا سوچو، ہم اگر تھوڑا سا نظر ڈالیں قبرستان پر تو وہاں پر ایسے ایسے بڑے بڑے رستم خان لیٹے ہوئے ہیں جو یہی سوچتے تھے کہ ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ انہوں نے خوب دنیا کمائی، خوب مال جمع کیا، لیکن کیا رہا؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ جانا پڑا۔ وہی 2 ٹکڑے کا کفن لپیٹ کر وہ اس زمین میں آرام فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ کھڑے ہوتے تو وہ زار و قطار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بھیگ جایا کرتی تھی، آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ سے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ بتائیے جب آپ سے حشر کا، آخرت کا اور جنت اور جہنم کا جب بیان ہوتا ہے تب آپ اتنا نہیں ہوتے، اور قبر کو دیکھ کر آپ کو اتنا رونا آتا ہے؟ تو صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سب سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پار ہو گئی تو اس کی ساری منزلیں آسان ہو گئی۔ مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے جن کو غسل کا طریقہ یاد ہے؟ کتنوں کو آتا ہے؟ غسل کیسے ہم پہ فرض ہوتا ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اگر ہم اس ناپاکی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے اور اس قبر میں جب ہمیں ناپاکی کی حالت میں، ابھی یہ کورونا کا سیزن تھا، کتنے لوگ ایسے جن کو غسل نہیں ملا اور اسی حالت میں دفنا دیا۔ سوچو کبھی ناپاکی کی حالت میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس ناپاکی کی حالت میں جب ہم قبر میں لٹائے جائیں گے تو کیا فرشتے ہمارے پاس آئیں گے؟ ہمارے پاس شیطان آئے گا اور جکڑے گا ہمیں چاروں طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر ہر دم پکارتی اپنے آنے والے کہ میرے اندر تنہائی ہے، میرے اندر تنہائی ہے، میرے اندر مٹی ہے اور میرے اندر تاریخی ہے، اندھیرا ہے، تمہیں لوٹ کر میرے ساتھ قریب ہی آنا ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقلے سنن ترمذی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جب قبر ایسی پکار لگاتی ہے اور جب کسی بندے کو اس میں لٹایا جاتا ہے، اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ آؤ تمہارے لیے مرحبا ہے، تمہارے لیے آسانی ہے، اور قبر کے اندر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایسا بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا، گنہگار تھا، میں کفار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مومنین کی بات کر رہا ہوں، مومنین میں جو ایسے گنہگار بندے تھے ان کو جب قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے تو قبر ان کو جکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو زمین پہ چلنے والا سب سے بدبودار اور سب سے گھنونا شخص مجھے معلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ قبر چاروں طرف سے اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل کر پار ہو جاتی ہیں، اور پھر اس پر 70 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اجدا اتنے خوخار ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی پھونک زمین پہ مار دیں تو اس کی پھونک سے زمین پر قیامت تک کچھ چیز اگے نا۔ وہ اس گنہگار بندے کو ہر وقت ڈستے رہتے ہیں اور نوچتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا جب منادی آواز دے کہ ان کو واپس نہ اٹھائے گا۔ سوچو ہم نے کیا کمایا اپنی پہلی منزل کے لیے، کیا اکٹھا کیا؟
24 گھنٹے ہم اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں. مؤذن ہر دفعہ اذان میں ہمیں آواز لگا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم کامیابی چھوڑ کر دنیا کمانے میں لگے. کتنا کما لیں گے؟ 1 کروڑ، 10 کروڑ، 100 کروڑ، اور لے کر کتنا جائیں گے؟ کچھ نہیں. لو کہ وہی لے کے جانا ہے جو ہم اپنے اعمال کر کے جائیں گے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو ہمارے لیے کامیابی، لیکن اگر ہمارے اعمال خراب ہوئے تو ذرا سوچو کہ ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا قبر کے اندر ہمارے ساتھ جب منکر نکیرین آئیں گے. اگر وہ نیک بندہ ہے تو ان کی شکل اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ بندہ ان کو دیکھ کر سکون پا جائے گا. لیکن ذرا سوچو اگر وہ بندہ کوئی گنہگار اس قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا تو منکر نکیر کا وہ جو منکر نکیرین آئیں گے ان کی شکل کیسی ہوگی کہ ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، بڑے بڑے ان کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے اور چابک ہوں گے، اور پورے شعلے والے چابک ہوں گے، اور جو چابک ماریں گے تو وہ گنہگار بندہ تحت الثری تک جائے گا، اس کو واپس کھینچ کے لایا جائے گا اور پھر چابک مارا جائے گا. اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی. کیا ہم اتنی اذیت اٹھانے کے قابل ہیں؟ اپنے جسم کو اتنا مضبوط سمجھتے ہو کہ ایسی اذیت اٹھا لو گے؟ ہرگز نہیں. لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ. آج ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑی، چاروں طرف سے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم کس میں لگے ہوئے؟ ہم بھی اسی فکر میں لگے ہوئے. ہم نے خود اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا. آج ہم میں سے کسی کو کھڑا کر لیا جائے، میں اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں، اور ہم سے کہہ دیا جائے کہ 10 اسلام کی ایسی خوبی بتا دو جو کسی غیر مسلم یا غیر قوم کے اندر نہیں ہے، ہم بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. ہم اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. تو آج میں آپ سب کو دعوت دینے آیا ہوں، لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف. انشاءاللہ العظیم یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ہم سب کو کوشش کرنا پڑے گی سیکھنے کے لیے. ہم تیار ہیں آپ کے لیے، ہم انشاءاللہ امام بھی لگانے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ تیار ہیں سیکھنے کے لیے؟ آئیں گے اپنے رب کی طرف. کون ہے جو آج سے نماز کے لیے قائم کرے گا؟ نماز قائم کرے گا کتنے لوگ ہیں؟ اس سے وعدہ لے کر جائیں کہ اپنی قبر کی آسانی کے لیے ذرا سوچو. آج جو وہاں پر لیٹے کتنے لوگ ان کے پاس ہیں؟ وہ تاریخی میں لیٹے ہوئے، آواز دیتے ہوں گے تو ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں. قبر پر جب عذاب ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عذاب کی آواز جو مردہ چیختا ہے تو انسان انس اور جن کو چھوڑ کر تمام مخلوق اس کو سنتی ہے. اتنی وحشت ناک آواز رہتی ہے کہ اگر ہم ایک بار سن لیں تو زندگی بھر کبھی ہنسنا میسر نہ ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یا نبی علیہ السلام قبر کے عذاب کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا قبر کا عذاب بہت سخت ہے، قبر کا عذاب بہت سخت ہے، قبر کا عذاب بہت سخت ہے. اور ہر نماز میں حضور علیہ السلام خود کے لیے بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. خاتم النبیین، نور مجسم ہونے کے بعد وہ اپنے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم 24 گھنٹے گناہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم پر اتنی مطلب گردش طاری ہو چکی ہے کہ ہم پر کوئی بھی نصیحت کام ہی نہیں کر رہی ہے. کیا ہم اتنے مردار ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ آج میں آپ سب کو اس چیز کے لیے دعوت دینے آیا ہوں کہ آؤ دین اسلام کی طرف. سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ العظیم جتنا ہو سکے گا سیکھیں گے. تیار ہے؟ کتنے لوگ وعدہ کرتے کہ آپ سے نماز پڑھیں گے؟ وعدہ کریے اس چیز پہ. نہیں، یہ ہر بندے پہ فرض ہے. نماز کسی کے لیے معاف نہیں، کسی حالت میں معاف نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے سخت بیماری کی حالت میں تھے، آخری وقت تھا، تو آپ نماز با جماعت کے لیے اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کا ایک ہاتھ جو مبارک ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے کندھے مبارک پر تھا، اور دوسرا ہاتھ مبارک جو تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک پر تھا. اور قدم چلتے نہیں تھے بلکہ گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے. اس حالت میں بھی آپ نے نماز نہ چھوڑی. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کفر کیا. امام شافعی کے مسلک میں کتنا سختی سے مطلب اس بات کا حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو وہ کافر تک ہو جاتا ہے. کتنی سختی. لیکن ہم نے نماز کو اتنا آسان سمجھ رکھا ہے کہ ہم چھوڑے جا رہے ہیں. سب سے پہلا اگر کوئی سوال قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تو وہ نماز کے لیے ہوگا. سب سے پہلا سوال کتنی نمازیں اکٹھے کی ہم نے اور کتنی چھوڑی ہیں. اس جہنم کے بارے میں سوچو جس کے اندر ایک ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. انسان کے ہڈیوں سے اور پتھروں سے اس کو سلگایا گیا اور ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر یہاں پہ کھول دیا جائے تو زمین کا سارا پانی سوکھ جائے. اس کی گرمی سے پوری زمین تانبے کی طرح کھول اٹھے. اتنی سختی ہے
جہنم میں. ذرا بتاؤ کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ تو جہنم ابھی دنیاوی انگارے کو ہم اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتے, تو جہنم کی اس سختی کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہاں پر پینے کے لیے پیپ ملے گا, کھولتا ہوا پانی جس کو پئیں گے تو پوری چمڑی یہاں سے نکل کر پیٹ تک اتر جائے گی, اور پیٹ کی چمڑی پوری جل کے راکھ ہو جائے گی, اور ہزاروں سال تک پھر اسی میں رہنا. کیا اس سختی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ چھوٹی سی مشقت, کوئی مشقت بھی نہیں اس میں, 5 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں ایک وقت کی نماز ادا کرنے میں, اور 15 منٹ کی ہم نے کوشش چھوڑ دی. اس سے یہ حالت ہو گیا کہ ہمارے دل پہ اتنی کالیخ طاری ہو چکی ہے کہ نہ تو کوئی نصیحت ہم پہ اثر کر رہی ہے اور نہ ہی کوئی گناہ کرنے پہ ہم شرمندہ ہو رہے ہیں. بتاؤ نماز پڑھیں گے؟ آج سے پڑھیں گے؟ اللہ کے گھر حاضری دیں گے؟ کوشش کریں بھائی, سب کوشش کریں, ایک دن سبھی کو مرنا ہے. غسل کا طریقہ بتائیں. آج سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ غسل کا طریقہ سیکھیں گے. غسل میں 3 فرض ہیں, غسل کے اندر 3 فرض ہیں. سب سے پہلا گٹھوں تک ہاتھوں کو دھونا, معذرت چاہتا ہوں, سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا ہڈی تک, نرم ہڈی تک, اور تیسرا سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا. کتنے فرض ہو گئے؟ 3 فرض. سب سے پہلا کون سا ہے؟ کلی کرنا. دوسرا پانی چڑھانا. تیسرا سر سے لے کر پیروں تک پانی بہانا. اگر یہ کر لیا تو آپ کا غسل اتر جائے گا, غسل ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل میں اگر کوئی جگہ خالی رہ گئی, کوئی جگہ ایسی خشک رہ گئی جس میں پانی نہ بہا, تو کل بروز قیامت آگ اس پر, جہنم کی آگ اس پہ ایسے پھیلائی جائے گی. تو غسل بہت آہستگی سے کریں. غسل کا ایک مکمل طریقہ, ایک تو یہ ہے آسان طریقہ ہے, اور ایک جو ہے غسل اتارنے کا ایک اور طریقہ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر جسم پہ کہیں کوئی گندگی لگی ہوئی تو اس کو اچھے سے صاف کر کے پانی سے دھو لیں, یا ناف سے لے کر نیچے پیر تک کے پورے اچھے سے پانی سے دھو لیں, اور اپنی شرمگاہ کا جو ہے ڈھیلا لے لیں اور اس کو دھو لیں, اچھے سے دھو لیں. اس کے بعد مکمل وضو کر لیں, جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ سیدھے کندھے سے لے کر سیدھے پیر تک اچھے سے پانی بہائیں, اور 3 مرتبہ پھر الٹے کندھے سے لے کر پیر تک پانی بہائیں. اس کے بعد سر سے لے کر پورے جسم پہ پانی بہائیں. اس طریقے سے اگر غسل کریں گے تو غسل کی کئی سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی. پانی بہانے کے بعد جب ایک بار پانی بہائیں تو جسم سے پانی کو نتھاریں, یہ بھی سنت ہے. جب ہم غسل کرتے ہیں تو 16 سنتیں ادا ہوتی ہیں. تو غسل کا طریقہ یاد ہوا آج ہمیں. غسل میں کتنے فرض ہیں, کون کون سے؟ اور پھر سر سے لے کر پیر تک پانی بہانا. الحمدللہ غسل کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا. انشاءاللہ وضو میں کتنے فرائض اگلی بار وہ بھی سیکھیں گے. غسل کرنا ہم سیکھ لیا, کل سے سبھی لوگ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے پکا. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ہماری قبر میں اگر روشنی ہوگی تو وہ نماز سے ہوگی, قرآن کی تلاوت سے ہوگی, نیکیوں سے ہوگی, گناہوں سے نہیں ہوگی. گناہوں سے قبر کے اندر صرف اور صرف اندھیرا بڑھے گا, ایک ایسا اندھیرا جو کبھی بھی واپس اجالا نہیں ہونے والا قیامت تک کے لیے. جب بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اور اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے, اگر وہ بندہ گنہگار ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے روح باہر نکل, اے بدبودار جسم سے نکلتی ہوئی روح باہر نکل, اور وہ ایک بدبودار میلا ٹاٹ لے کر آتے ہیں, اور اس روح کو جب کھینچتے ہیں تو وہ روح اس طریقے سے کھینچاتی ہے کہ ببول کے کانٹوں پر کپاس پھینک دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے, اس طریقے سے اس کی روح کھینچاتی ہے. اور پھر اس بدبودار ٹاٹ میں اس روح کو رکھ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے, اور فرشتے جب آسمان کی طرف لے آتے تو آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا, اور وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے, تو بولے فلاں ہے. تو وہاں کہا کہ اس کے لیے یہاں پر مرحبا نہیں ہے, اور اس کو پھر سجیل میں لا کے پھینک دیا جاتا ہے, ایک ایسا گڈھا جس کے اندر خوب آگ ہے, اور قیامت تک اس کے اندر رکھا جائے گا. اگر نیک ہے تو وہ سبز پرندوں کے ہاتھوں میں رہ کر اور ان کو عرش اعظم کے نیچے چھوڑ دیا جائے گا, اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے سکون ہے. ایک نیک آدمی جب انتقال کرتا ہے تو قبر کے اندر اس کو ایسے سلا دیا جاتا ہے, جب اس کی آنکھ کھلے گی قیامت کے دن اور اس سے پوچھا جائے گا کتنا وقت ہوا, تو بولے اتنا کہ بس میں ابھی سو کے اٹھا ہوں. ان کو اتنا لمحہ محسوس ہوگا. لیکن جب گنہگار انسان مرے گا تو اسے ہر پل کئی سالوں سے بڑا لگے گا. ذرا سوچے کہ ہمارا کیا بنے گا اگر ہم اسی حالت میں اگر ہم انتقال کر جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو توبہ کر کے گئے, بتائیں ابھی تک کری ہم نے آج دن بھر کی توبہ گناہوں کی, کتنی نمازیں ہم نے اکٹھا کی ہیں,
24 घंटे वालिदैन की हम नाफरमानी कर रहे हैं, और ये सब करने के बाद भी अगर हमारा दिल नहीं भरता है तो हम फिर मुआशरे के अंदर गंदगी फैलाते हैं। वो गंदगी इस तरीके से होती है कि हमारी कोई माँ बहन जा रही है तो हम उसको गंदी निगाह से देख रहे हैं। बड़े गुनाहों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ये गुनाह हमें, ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन बज़ाहिर हमें बहुत छोटे लग रहे हैं, इसीलिए हम इनको किए जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते लौट आओ मेरे दोस्तों, और वक्त बहुत ख़राब है, चारों तरफ से इस्लाम पे हमले हो रहे हैं। हमसे सब यही चाहते हैं कि हम इस्लाम को छोड़ के उनके गौमूत्र पीने वाला जो धर्म है उसको इख्तियार कर लें। और अगर हमें कामयाब होना है और फिर से फलाह पाना है तो हमें अपने दीन की तरफ लौटना होगा, हमें तौबा करनी होगी और अल्लाह के दर को पकड़ना होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे रुखसती चाहूँगा कि इंशाल्लाह कल आज ही से सब लोग नमाज़ पढ़ेंगे। जो भी आज यहाँ से जाएगा इंशाल्लाह इशा की नमाज़ तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कल से जहाँ तक हो सके नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पाँचों टाइम बाजमात पढ़ें, जिस वक्त जहाँ पर है वहीं पर उस वक्त की नमाज अदा कर लें। बाकी की हालत में रहेंगे तो हर जगह पढ़ सकते हैं। कोई मसाइल आते तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, हमारे उलमा इकराम हाजिर हैं, उनके पास ले जाएंगे और अपने मसाइल को हम इंशाल्लाह वो अज़ीज़ अच्छे तरीके से हल करेंगे। और बस इसी वादे के साथ आपसे जा रहा हूँ, रुखसती ले रहा हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आप सब नमाज पढ़ेंगे, अपनी कब्र में रोशनी लाएंगे। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी कब्र में अंधेरा रहे। अस्सलामु अलैकुम।